السلام علیکم دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور نسل انسانیت۔ نسل انسانیت کہاں سے چلی یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ نسل انسانیت حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے اور رسول بھی تھے، ان سے چلی تھی۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر شریعت نازل ہو، اور شریعت نازل ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو ہے وہ بی بی ہوا کو پیدا کیا گیا، اور اس کا عقد کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ جو حابیل اور قابیل یہ جڑوا پیدا ہوئے، یعنی کہ حابیل کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی جڑوا، اور قابیل کے ساتھ بھی بہن جڑوا پیدا ہوئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ حابیل کی بہن کا قابیل سے نکاح کریں، اور قابیل کی بہن کا جو ہے وہ حابیل سے نکاح کریں۔ حابیل کی جو بہن تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کی جو بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لیے جو ہے نا قابیل نے یہ کہا کہ میں اپنی منگیتر یعنی حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، میری جو اپنی بہن ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ کیونکہ یہ جو شریعت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اس میں تو یہ جائز نہیں تھا۔ اس لیے اگر آپ کو اس ناموں میں پہچان نہ ہو تو قابیل جو ہے جس کے نام کے اوپر کاف ہے، یہ قاتل ہے، یعنی اس نے قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام تھا شیز۔ اور جو قابیل تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے الگ ہو کر جو ہے نا جا کے رہائش اختیار کی، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، وہ جا کے دور اس نے رہائش اختیار کی۔ اور جو شیز تھا، شیز حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا۔ اور جو قابیل تھا اس کے جو اولاد ہوئی وہ سارے برے لوگ تھے۔ قابیل جو تھا وہ الگ جا کے رہنے لگا، وہاں جو قابیل کی جو آبادی ہوئی وہ حضرت آدم سے بہت دور، تھوڑا دور تھا، سائیڈ پہ تھا، اور حضرت آدم کے ساتھ اس کا آنا جانا نہیں تھا۔ جو قابیل کا جو اولاد ہوا وہ جو ہے وہ برائیاں کرتا تھا، اللہ کو تو مانتا تھا لیکن برائیاں، اور حضرت آدم کا جو شریعت تھی اس شریعت کو وہ لوگ فالو نہیں کرتے تھے، قابیل کی اولاد۔ اور جو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا بیٹا دیا شیز علیہ السلام، جو شیز کا جو اولاد تھا اور حضرت آدم تھے، یہ جو حضرت آدم کے اوپر شریعت نازل ہوئی تھی اس کو فالو کرتے تھے، اور دوسروں بھی جو اولاد تھے حضرت آدم علیہ السلام کی جو اور اولاد تھی وہ بھی اس چیز کو فالو کرتی تھی۔ اب اس کے اندر جو ہے نا دوسری بات ایک میں نے سنی ہے، جو اہل تشیع ایک عالم ہے، اس پہ جو ہے اہل تشیع حضرات کے دو تین عالم میں نے سنے ہیں، جس میں ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا پوری دنیا میں نام ہے، علامہ آصف رضا علوی۔ اس کو میں نے سنا تھا، اس نے اس سے جو ہے وہ مختلف بیان دیا تھا۔ اس نے جو دیا تھا کہ حضرت ہوا کو، بی بی ہوا ہے جو اس کو پیدا کیا گیا تھا اسی مٹی سے جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور جو حابیل اور قابیل کے بعد وہی قصہ ہے، حابیل اور قابیل والا قتل والا، وہی اہل تشیع حضرات بھی وہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، شیز اور یافز۔ شیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، اور یافز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹیاں دی۔ لیکن ان کا جو نکاح جو ہوتا ہے، جو عقد ہوتا ہے ان کا نکاح عقد جو ہے وہ 2 حوریں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی جنت سے، ایک کا نام نزلہ اور دوسری کا منزلہ تھا، داری جنت سے۔ ایک کا نام تھا نزلہ، دوسری کا نام تھا منزلہ۔ نزلہ اور منزلہ کا جو نکاح ہے، وہ نکاح جو عقد ہے وہ ہوا شیز اور یافز کے ساتھ۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹیاں دی۔ اس سے جو ہے نا وہ آپس میں چچا زاد ہو گئے، اور ان کا جو آپس میں نکاح ہوا ہے چچا زاد کا۔ بہن بھائیوں کا نکاح ہے اہل تشیع حضرات کے یہاں نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ بولتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو نسل انسانیت جو ہے وہ حرام کے ساتھ کیسے چالو کر سکتا ہے، ایسے نسل انسانیت نہیں چلی، اس طریقے سے چلی ہے۔ جو اہل تشیع حضرات کا جو عقیدہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو نکاح ہے شیز اور یافز کا، جہاں سے نسل انسانیت چلی ہے، وہ
ایسے چل